کیا واقعی جو ہم کھا رہے ہیں وہی ہمیں بیمار کر رہا ہے؟ آج ہم دی چائنا اسٹڈی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس نے غذائیت کے بارے میں ہمارے پرانے تصورات کو جڑ سے ہلا دیا اور یہ دکھایا کہ ہماری خوراک اور بیماریوں کے بیچ کتنا گہرا تعلق ہے۔ سوچئے، جب کوئی اتنا بڑا ڈاکٹر یہ کہے کہ ایک کتاب کسی کی زندگی بچا سکتی ہے تو بات پر دھیان دینا تو بنتا ہے۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ صحت کے بارے میں ہماری پوری سوچ کو بدل دینے والی ایک تحقیق ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ تو یہ کہانی اصل میں ایک سفر کی ہے۔ یہ ڈاکٹر ٹی کالن کیمپل کی کہانی ہے، ایک ایسے شخص کی جس نے اپنے کیریئر کا آغاز اسی نظام کو بہتر بنانے کے لیے کیا تھا جسے وہ بعد میں چیلنج کرنے والے تھے۔ اور یہیں سے ایک بہت دلچسپ سوال اٹھتا ہے، آخر ایک سائنسدان کو وہ کون سی چیز مجبور کرتی ہے کہ وہ ان بنیادوں پر ہی سوال اٹھا دے جن پر اس کا پورا کیریئر کھڑا تھا؟ اور اس سب کے مرکز میں تھی صرف ایک چیز، پروٹین۔ ایک صدی سے بھی زیادہ عرصے سے ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ پروٹین، خاص طور پر جانوروں سے ملنے والا پروٹین، صحت اور طاقت کی اصل بنیاد ہے۔ اور دیکھیں، مزے کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر کیمبل کوئی باہر سے نہیں آئے تھے، وہ اسی سسٹم کا حصہ تھے۔ ان کی پرورش ایک ڈیری فارم پر ہوئی اور ان کی پوری ٹریننگ کا مقصد ہی یہی تھا کہ جانوروں سے زیادہ پروٹین کیسے حاصل کیا جائے۔ یہی تو ان کے کام کی بنیاد تھی۔ اور یہ صرف کوئی عام خیال نہیں تھا، نہیں، یہ ہماری ثقافت اور سائنس میں بہت گہرائی تک بیٹھا ہوا تھا۔ پروٹین مطلب گوشت، اور گوشت مطلب صحت، سیدھی سی بات تھی۔ یہی وہ بنیادی عقیدہ تھا جسے ڈاکٹر کیمپل کی ریسرچ ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ تو ڈاکٹر کیمپل کے کیریئر میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا جب وہ فلپائن میں کام کر رہے تھے۔ وہاں انہوں نے کچھ ایسا دیکھا جس سے ایک ایسی کڑی ملی جس نے آگے چل کر ایک چونکا دینے والی حقیقت کو بے نقاب کیا۔ یہ ایک بہت ہی عجیب، پریشان کرنے والی پہیلی تھی۔ روایتی سوچ تو یہی کہتی ہے کہ جو بچے سب سے زیادہ پروٹین کھا رہے ہیں انہیں سب سے زیادہ صحت مند ہونا چاہیے، لیکن یہاں تو بالکل الٹ ہو رہا تھا، وہ ایک جان لیوا بیماری کا شکار ہو رہے تھے۔ یہ مشاہدہ ہر اس چیز کے خلاف تھا جو ڈاکٹر کیمبل نے آج تک سیکھا تھا۔ اور پھر ایک ایسی انڈین ریسرچ سامنے آئی جس نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا۔ جب چوہوں کو کینسر پیدا کرنے والے ایک مادے کے ساتھ 20% پروٹین والی خوراک دی گئی تو ان میں سے 100% کو کینسر ہو گیا، پورے 100%۔ لیکن جیسے ہی پروٹین کم کر کے صرف 5% کیا گیا تو اندازہ لگائیں کیا ہوا؟ ایک کو بھی کینسر نہیں ہوا، 0%۔ اس سے زیادہ واضح نتیجہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ یہ تو بالکل انقلابی دریافت تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کینسر کی بڑھوتری کو صرف خوراک سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یہ بالکل ایک لائٹ سوئچ کی طرح تھا جسے آپ جانوروں سے حاصل کردہ پروٹین کی مقدار سے آن یا آف کر سکتے تھے۔ تو ان حیران کن نتائج کے بعد سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ تو چوہوں پر ہوا، کیا انسانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ اسی ایک سوال نے تاریخ کی سب سے بڑی غذائی تحقیق کو جنم دیا، دی چائنا اسٹڈی۔ اور یہ کوئی معمولی اسٹڈی نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا جس میں دنیا کے ٹاپ ادارے شامل تھے۔ اس کی ساکھ اور اس کا پیمانہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے نتائج کو نظر انداز کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 8,000 سے بھی زیادہ ایسے کنیکشن سامنے آئے جو خوراک، لائف سٹائل اور بیماریوں کو آپس میں جوڑتے تھے۔ یہ ڈیٹا ایک خزانے کی طرح تھا۔ اور یہ سلائیڈ واضح کرتی ہے کہ یہ اسٹڈی اتنی خاص کیوں تھی۔ ایک طرف تھی دیہاتی چین کی غذا جو زیادہ تر پودوں پر مبنی تھی، جس میں جانوروں سے حاصل کردہ پروٹین اور فیٹ نہ ہونے کے برابر تھا، اور دوسری طرف امریکن ڈائٹ جو جانوروں کی مصنوعات سے بھری پڑی تھی۔ یہ ایک قدرتی تجربہ تھا جسے دوبارہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ تو اس سارے ڈیٹا سے جو تصویر سامنے آئی وہ بالکل صاف تھی اور کافی تشویشناک بھی۔ اس نے مغربی طرز کی خوراک اور ہماری سب سے عام دائمی بیماریوں کے درمیان ایک سیدھا تعلق دکھایا۔ ان بیماریوں کو ایک نام دیا گیا، ڈیزیزز آف ایفلوئنس، یعنی خوشحالی کی بیماریاں۔ ایسا اس لیے کیونکہ یہ ان معاشروں میں زیادہ پائی جاتی ہیں جو جانوروں کی مصنوعات سے بھری خوراک آسانی سے خرید سکتے ہیں، اور یہی وہ بیماریاں ہیں جو مغربی دنیا میں زیادہ تر اموات کی وجہ بنتی ہیں۔ اب ذرا نمبرز دیکھیں اور یہ واقعی حیران کن ہے۔ امریکی مردوں میں دل کی بیماری سے مرنے کی شرح دیہاتی چین کے مردوں کے مقابلے میں 17 گنا زیادہ تھی۔ 17 گنا! یہ کوئی چھوٹا موٹا فرق نہیں ہے، یہ زمین آسمان کا فرق ہے۔
اور یہ سلسلہ یہی نہیں رکا۔ چھاتی کے کینسر کو دیکھیں تو امریکی خواتین میں اموات کی شرح 5 گنا زیادہ تھی۔ بار بار وہی ایک پیٹرن نظر آ رہا تھا، مغربی خوراک، زیادہ بیماری۔ تو لنک بالکل صاف تھا۔ زیادہ حیوانی خوراک کا مطلب تھا زیادہ کولیسٹرول، اور زیادہ کولیسٹرول کا مطلب تھا زیادہ دائمی بیماریاں۔ اور سب سے خطرناک بات، تھوڑی سی بھی جانوروں پر مبنی خوراک بیماری کے خطرے کو بڑھا رہی تھی۔ تو اس ساری ریسرچ کا نچوڑ کیا ہے؟ کتاب اس سب کو سمیٹ کر ایک بہت ہی سادہ لیکن انقلابی نتیجے پر پہنچتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا عملی مشورہ ملتا ہے۔ پیغام بالکل سیدھا سادہ ہے۔ تمام شواہد ایک ہی طرف اشارہ کرتے ہیں، ایسی خوراک جو مکمل پودوں پر مبنی کھانوں پر مشتمل ہو اور جس میں جانوروں سے بنی اور پروسیس چیزیں نہ ہوں۔ بات کیلریز گننے کی یا پورشن کنٹرول کی نہیں ہے، بلکہ صرف اس چیز کی ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں۔ اور آخر میں یہ سب ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ دی چائنا اسٹڈی کا مرکزی پیغام یہی ہے کہ ہماری صحت پر ہمارا کنٹرول شاید اس سے کہیں زیادہ ہے جتنا ہم سوچتے ہیں۔ شاید ہمارے ہاتھ میں جو چھری کانٹا ہے وہ کسی بھی میڈیکل آلے سے زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے۔